بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک ہندو بھارتی لڑکی جس کا نام سواتی ایس ملک اور پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھی، اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک پرچی پر سوال لکھ کر سٹیج تک پہنچایا تھا، کیونکہ وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، اور سٹیج سیکرٹری نے یہ سوال پڑھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنایا۔ دوستو، یہ سوال اور اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بہت مختصر ہے، مگر ہم سب مسلمانوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اور آپ کے علم میں یقیناً اضافہ کرے گا۔ لہٰذا ٹیم ہم قدم انگریزی زبان میں ہونے والی اس گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سوال پوچھا گیا۔ Is from Swati S. Malik. She is an engineer. As you mentioned in your talk that Hindus say sun, moon, snake and monkey is God. Basically it's not like that. We Hindus don't believe that the above mentioned things are God, but we believe that God is everywhere. God is in each and everything. God is in. اس لڑکی نے اپنے سوال میں لکھ کر کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ بندر خدا ہے، سورج خدا ہے۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندو سانپ کو بھی خدا مانتے ہیں۔ دراصل ایسا ہے نہیں۔ ہم ہندو ایسا نہیں سمجھتے کہ سورج، بندر، سانپ یہ سب بھگوان یا خدا ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر چیز کے اندر ہے۔ ہر چیز، خدا تو آگ میں ہے، خدا پانی میں ہے، خدا ہوا میں ہے۔ سوال کرنے والی نے اس کے بعد یہ کہا تھا کہ کیا اسلام بھی ایسا ہی سمجھتا ہے، اور اگر اسلام ایسا نہیں مانتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام کو نہیں لگتا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ Fire. Does Islam believe the same? If not, then why? What's wrong in this? دوستو، یہ سوال اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندو بھی یہی سمجھتے ہیں، مگر ہندوؤں نے اپنی عبادت میں تفریح اور رنگ بھرنے کے لیے طرح طرح کے بھگوانوں کی پوجا شروع کر دی ہے تاکہ وہ بور نہ ہوں۔ بہت سے لوگ تو ایسا ہی مانتے ہیں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کو دہرانے کے بعد کہا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ آپ جس طرف بھی اپنی گردن گھمائیں، اپنا چہرہ گھمائیں، آپ کو اللہ نظر آئے گا، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی اس لائن سے اور اس آیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے فزیکلی، یعنی کہ اللہ اپنے جسم اور وجود کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا ہے، جیسے ہم کوئی انسان اگر کہتا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے شہر لاہور یا بھارت کے دلی میں ہے تو وہ اپنے جسم کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے وجود اور جسم کے ساتھ وہاں پر ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ فزیکلی یعنی کہ اپنے جسم اور وجود کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، مگر اللہ کا علم اور اللہ کو خبر ہر مقام کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فزیکل یعنی کہ جسمانی لحاظ سے وجود کسی جگہ پر موجود ہوتا تو پھر تو ہم دیکھ سکتے سب۔ Are you talking Allah is present physically? When Quran says Allah is everywhere, do you mean to say physical? My question is, what do you mean Allah is everywhere? Is it physical? If physical, if you believe Allah is physical, then you should be able to see it. No, I can say Allah subhanahu wa ta'ala. It's not physical. The knowledge of Allah is everywhere. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس حوالے سے قرآن پاک نے لاجک کے ساتھ قرآن پاک کی سورہ شورا میں بیان فرما دیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ شورا چیپٹر نمبر 42 آیت نمبر 11 میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے، ترجمہ، اور اللہ جیسا کچھ نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ لیکن اس بات کا کیا ہوگا جب ہندو نے سوال میں یہ کہا کہ ہم سورج، بندر اور سانپ کو خدا مانتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بھی حل پیش کر دیا تھا۔ Quran gives the logic in Surah Shura chapter 42 verse number 11. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. There is nothing unto him. Nothing like whatever unto him. So I'm telling you, the moment you worship the sun, do you mean to say God is only there, nowhere else?
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर बात की जाए दरख्तों, सांप, सूरज, बंदर की पूजा करने की और उसको खुदा मानने की, क्योंकि खुदा तो बकौल हिंदुओं के हर जगह मौजूद है, वैसे तो ऐसा मुमकिन नहीं, मैंने जवाब दे दिया कि जिस्मानी लिहाज से फिज़िकली अल्लाह ताला मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन अगर आर्गूमेंट के लिए सिर्फ बहस की खातिर मान भी लिया जाए कि हिंदू सही कहते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद होता है, तो वो समझते हैं कि खुदा दरख्त में भी है, वो समझते हैं कि खुदा बंदर में भी है, तो वो उसकी पूजा करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि अगर ये मान लिया जाए कि खुदा दरख्त में होता है और उस दरख्त को पूजना है, तो आप क्या समझते हैं कि खुदा इतना छोटा सा है कि इस पूरी बड़ी सी दुनिया में से सिर्फ एक दरख्त में समा गया है, या एक सांप या एक बंदर में समा गया है? नाउज़ुबिल्लाह। Even if I agree with you, okay, you say God is everywhere, sake of argument, I agree with you. But then you're worshipping only small part of God. The tree, very small in the full universe, speck. That means indirectly you are saying all God is so small, only in the tree, only in the snake. So therefore, if you have to worship the true God Almighty. Even though His knowledge is present everywhere, He is present everywhere, not in the physical form. Hope that answers the question. डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती से अपनी बात को ये कहते हुए मुकम्मल कर चुके थे कि खुदा हर जगह मौजूद है, लेकिन अगर हकीकी खुदा की इबादत करनी है तो हकीकी खुदा को ही तलाश करो और उसी की इबादत करो, और बेशक दीन इस्लाम उसका रास्ता दिखाता है। और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम की आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें उम्मीद है कि आपको टीम हम कदम की ये मेहनत भरी काविश ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।